السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ تو ابھی ہم جا رہے ہیں مکہ مکرمہ کی زیارتوں کے لیے، تو آپ بھی ہمارے ساتھ بنے رہیے اور ولاگ کو اینڈ تک دیکھیں اور ہمارے ساتھ مکہ مکرمہ کی زیارت کیجیے۔ ہماری بس میں یہ سارے وہی لوگ ہیں جو کہ ہمارے ساتھ عمرے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور یہ ٹور جو ہے ہماری بس والوں نے ہی ارینج کیا ہوا تھا، جن کے ساتھ ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں۔ انہوں نے ہمیں 7 بجے پک کیا۔ انہوں نے ایک ہمیں جگہ بتا دی ہوئی تھی کہ آپ لوگوں نے یہاں پہ آنا ہے، تو ہم سارے ہوٹل کے باہر سارے یہاں پہ جمع ہو گئے۔ تو ان لوگوں نے ہمیں یہاں سے پک کیا۔ 7 بجے ہماری زیارتیں شروع ہوئی تھیں اور تقریباً 10 بجے تک ہماری زیارتیں ختم ہو گئی تھیں۔ تو آپ ہمارے ساتھ زیارتیں کیجیے۔ یہ سب سے پہلے ہمیں غار ثور پہ لے کے آئے ہیں، غار ثور دکھانے کے لیے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم سب کو اوپر جانے کی اجازت دے دیں تو ہمارا تو پورا دن اس میں گزر جائے گا، کیونکہ ہر ایک کا اوپر جانے کا ٹائم ڈیفرنٹ ہوگا، پھر واپسی کا ٹائم ڈیفرنٹ ہوگا، تو ایسے تو ہمارا بہت ٹائم ویسٹ ہوگا۔ اس لیے انہوں نے بولا کہ آپ لوگ زیارتیں کر لیں، تو جس نے پھر آنا ہو تو وہ ٹائم نکال کے تو پھر آپ لوگ ٹیکسی کروا کے آ جانا۔ یہاں سے میدان عرفات بھی شروع ہو چکا ہے۔ یہ مسجد کا آدھا حصہ عرفات کے اندر ہے، آدھا باہر ہے، تو سب کو لے آتے تو سب کو کہتے نام لکھ لو، جنت لے لو۔ یہ ابھی ہم لوگ میدان عرفات میں آئے ہیں۔ انہوں نے بولا کہ آپ لوگ جبل رحمت پہ جاؤ، لیکن آپ لوگوں نے اوپر کوئی نام نہیں لکھنا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی، اور قیامت والے دن سارے لوگ یہیں پہ اکٹھے ہوں گے۔ تو انہوں نے ہمیں 15 سے 20 منٹ دیے کہ آپ لوگ جائیں اور جا کے زیارت کریں، لیکن انہوں نے ہمیں سختی سے بولا تھا کہ آپ لوگوں نے اوپر نام نہیں لکھنا، یہ شرک میں آتا ہے، کسی کو بھی جنت نہیں ملتی۔ اگر ایسے جنت ملنے لگے تو سب لوگ تو یہاں پہ آ کے نام لکھیں۔ یہاں پہ لوگ زیارتیں بھی کر رہے ہیں اور نام بھی لکھ رہے ہیں۔ خیر ہم لوگوں نے نہیں لکھا، ہم لوگوں نے بس زیارت کی، دعا مانگی اور ہم لوگ پھر نیچے آ گئے ٹائم سے ہی۔ انہوں نے ہمیں 15-20 منٹ دیے تھے، ہم ٹائم سے پہلے آ گئے تھے، اور آئی گیس ہم سب سے پہلے پہنچے تھے۔ محبوب ہوگا وہ بیٹا کتنا عزیز ہوگا، پھر اللہ کا حکم آئے کہ اس بیٹے کو میرے راہ میں ذبح کرو، میرے راہ میں قربان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سچ کر دکھایا۔ گھر سے بیٹے کو نکال کر لے آئے، مینا کی طرف لے آئے۔ بتاتے ہیں یہ جیسے پہاڑ شروع ہو رہے، اس پہاڑ کے دامن میں دیکھیں آپ کو ایک گنبد سا نظر آ رہا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر آئے، حتیٰ کہ یہاں پر لٹا بھی دیا۔ اب یاد رکھیں یہاں پر بھی ہمیں ایک سبق مل رہا ہے، اس مقام سے بھی ہمیں ایک سبق ملتا ہے۔ چھری کیا ہے؟ چھری وہی چھری ہے۔ جبرائیل امین آ گئے، اب بیٹے کو چھری کے نیچے سے نکالا، اب دمبے کو لٹا دیا، اب وہی چھری ہے، اب چل گئی، اب دمبا ہلال ہو گیا۔ جو آج ہم قربانی کرتے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا وسیلہ ہے، یہ وہ سنت ہے جسے ہم ہر سال ادا کرتے ہیں۔ چھری کیا ہے؟ مخلوق ہے، اللہ کا حکم ہوگا نقصان دے گا، اللہ کا حکم نہیں ہے تو نہیں دے گا، چھوٹا اس سے چھوٹا۔ تو یہاں پر یہ جو سنت عمل ہے، جو نا ہم کنکریاں مارتے ہیں، کنکری مارنے کا سنت عمل اسی جگہ پر ادا ہوتا ہے۔ یہاں پر ہمارے عام زبان میں جیسے کہتے ہیں نا شیطان کو کنکریاں مارتے، وہ اس جگہ پر یہ سارے رکن مکمل کرنے کے بعد لاسٹ میں یہیں پہ آ کر پھر یہ کنکریاں مارتے ہیں، پھر سر کے بال کٹانا، پھر قربانی کرنا، پھر سر کے بال کٹانا، پھر طواف زیارہ کرنا۔ اور آج یہ ہم نے جو ساری زیارتیں کی ہیں نا پیدل، اور یہ سارے کا سارا حاجی آج بھی کہتے ہیں کہ 80% 70% لوگ پیدل ہی یہ حج کرتے ہیں، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل حج کیا تھا، ہم بھی پیدل حج کریں گے۔ اور یہ حرم سے نکلتے ہیں، خود اندازہ لگائیں، یہاں سے کلوک ٹاور آپ کو نظر آئے گا، وہاں سے لے کر سب یہاں پیدل آتے ہیں۔ بسیں بھی چلتی ہیں، ٹرین بھی چلتے ہیں، جو بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، کمزور ہیں، بچے ہیں، فیملی والے بسوں میں بھی سفر کرتے ہیں، ٹرین پہ بھی کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ پیدل ہی سفر کرتے ہیں۔ یہاں جمع ہوتے ہیں 9 کی صبح، عرفات جاتے ہیں، دن گزارتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ رات کو مزدلفہ میں آتے ہیں، وہاں رات گزارتے ہیں۔ اچھا حاجی لوگ عید بھی نہیں پڑھتے، پتہ ہے آپ کو؟ عید کی نماز نہیں پڑھتے، کیونکہ جب مزدلفہ میں یہ پہنچتے رات گزارتے ہیں، جب صبح ہوتی ہے حرم کے اندر عید کی نماز ہو رہی ہوتی ہے، اور ان کو جو حکم ہے وہ جا کر مینا میں پہنچے شیطان کو کنکریاں مارے، اس لیے وہ وہاں سے روانہ ہوتے کنکریاں اٹھا کر مینا کے لیے۔ ان کے اوپر عید کی نماز معاف ہے، وہ عید کی نماز نہیں پڑھتے، وہ حج کے رکن میں ارکان میں ہوتے ہیں مصروف۔ اس لیے یہ بھی یاد رکھے حاجی لوگ عید کی نماز نہیں پڑھتے، کیونکہ ان کو وہاں سے کنکریاں اٹھانا اور مینا کی طرف آنا ہوتا ہے۔ اس میں کی جو پہلی آیت سورۃ اقرا جو نازل ہوا تھا اسی پہاڑ پہ نازل ہوا تھا۔ اللہ کے محبوب اس پہاڑ پر ایک ہفتہ
2-2 हफ्ते 20-20 दिन 15-15 दिन भी ऊपर रहते थे और कभी के बाद नीचे भी आ जाते अल्लाह के महबूब क्यों जाते थे अल्लाह के महबूब इस पहाड़ पे इस बार में इसलिए जाते कि यहाँ पे तन्हा बैठकर अल्लाह की इबादत करो कोई मुझे डिस्टर्ब न करे कोई परेशानी न हो पले पले तन्हा अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते तो बस अभी हम लोग होटल की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में हमने और भी बहुत ज़्यारतें की थी, लेकिन तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं सही रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो मेरे बाकी व्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।